نے غلطی کی کہ ہم نے ساتھ دیا. ہمارے ساتھ ساری عوام کھڑی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سیٹیں ہم سے جیت لی ہیں کسی بھی طریقے سے. سیکورٹی میں ایک خبیث شخص کو, ایک لانتی کو, اس لیے تو آج آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے. یو آر آل الون اپارٹ فرام دا نیشن. اس خبیث شخص کی خباثت کو ہمیں ایک عبرت کی مثال بنانا چاہیے. دنیا از ٹاکنگ اباؤٹ پوزیشنز. یہ جو دنیا آپ سے ڈائلاگ کر رہی ہے وہ پوزیشنز کی بات ہے, اور وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے کسی اور سے ڈائلاگ کر رہی ہے. قابل برداشت ہے, یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. ان کو ضرورت ہے افغانستان میں, آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کون سی آپ کی پارٹی ہے؟ یہ سمجھنا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں جنگ کر لوں, جنگ آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا, ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے, آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا. پنجاب میں ان نے اپنے اوپر خود پریشر ڈلوایا تھا, اور پریشر یہ تھا کہ جی گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی, تو خیر ہے, ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہماری آنکھوں پہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ رہیں یہاں, آپ کا حق ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مولانا ادریس کی شہادت کے بعد پورے ملک میں سوگ کا سما ہے. دوسری طرف علماء اکرام رو رو کر یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. پورا ملک غمگین ہے, لوگ چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں. آصف زرداری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایسی تقریر کی کہ پورے پاکستان کو حیران کر کے رکھ دیا. آصف زرداری نے حکومت کو مخاطب کر کے کیا کہا, ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے, آپ نے تو بنایا نہیں. آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں, آپ تو صرف وہاں سے بھگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی. تو خیر ہے, ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہماری آنکھوں پہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ رہیں یہاں, آپ کا حق ہے. ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ سب مسلمان یہاں رہ سکیں, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر یہ سمجھنا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں جنگ کر لوں, جنگ آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا, ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے, آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, یہ آپ کی پوزیشن ہے اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے. دنیا از ٹاکنگ اباؤٹ پوزیشنز. یہ جو دنیا آپ سے ڈائلاگ کر رہی ہے وہ پوزیشنز کی بات ہے, اور وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے کسی اور سے ڈائلاگ کر رہی ہے. ان کو ضرورت ہے افغانستان میں, آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کون سی آپ کی پارٹی ہے؟ تو یہ کہنا, میں زیادہ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ یہ پاکستان کا دن ہے. یہ پاکستان کے اوپر ایک ظلم ہوا ہے, ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم ہوا ہے. ہمیں کشمیر کے ساتھ سولیڈارٹی دکھانی ہے, ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ میری آواز کشمیر تک پہنچ رہی ہے اور کشمیری سن رہے ہیں. وہ بہت شوق لوگ ہیں, باشوق لوگ ہیں, وہ پولیٹیکلی الائیو ہیں. وہ ہر چیز, میں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں, یہاں بھی کی ہیں, دبئی میں کی ہیں, ہر جگہ میں ان سے ملا ہوں. یہ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ روز دبئی جاتا تھا, روز ابو دھابی جاتا تھا, روز چائنا جاتا تھا. یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ خدا نہ خواستہ اگر میرے واچ پہ یہ ہوتا تو میری پہلی فلائٹ ہوتی ابو دھابی, سیکنڈ فلائٹ ہوتی میری چائنا, اور تھرڈ فلائٹ میری ہوتی رشیا, اور پھر واپسی میں ایران میں رکتا آتا. ان سب کے پریزیڈنٹس کے ساتھ کھڑا ہو کے سولیڈریٹی ان سے لیتا, ان سے سپورٹ لیتا. آفٹر آل 24 سال بعد میں پہلا پریزیڈنٹ تھا جو رشیا گیا. میں نے پہلی دفعہ, پہلا میں چیف ایگزیکٹو تھا جو 13 دفعہ یا 14 دفعہ چائنا گیا. کیوں گیا؟ میرے پاس چائنا میں کوئی سوری ٹو سے کہ مشرف کی طرح ڈانس کرنے کی گنجائش تو نہیں تھی, مگر میں اس لیے گیا کہ ایک گڈ ول کریٹ کرنی پڑتی ہے. اور جب بھی گیا تو میں ایک ڈفرینٹ پروونس میں گیا, ان کے چیف ایگزیکٹو سے ملا,
फिर दूसरे प्रोविंस में गया, उनके 54 प्रोविंसेस थे, इतने प्रोविंसेस में मैं जा भी नहीं सका, मगर और उनको रुझान दिखाया। मैं पहली दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना से मैं लंदन में मिला तो मैंने उनसे अर्ज की कि प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, डू यू नो हाउ मेनी पाकिस्तानीज वी हैव इन ब्रिटेन? He said, nahin, Your Excellency, I do not. So I said, at least 1.4 million Pakistanis reside in Britain. And we are on the border of each other and we have hardly any interaction. उन्होंने मुझे $500 million दिए as grant, not as loan, grant, जो मैंने आके इनको हुकूमत को दिए और फिर क्यानी साहब ले गए। उन्होंने कहा कि हम ये रोड हम बनाएंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप ले जाएं। मेरी सोच कुछ और थी, मेरी सोच उस पोर्ट पे थी जो मैं समझता था कि चाइना की और हमारी साथ की ज़रूरत है। तो आज भी यही फार्मूला है कि हमने दोस्तों को साथ मिलाना है, इनके साथ दोबारा दोस्ती रखनी है और उस शमा को फिर जलाना है जो इनने बुझा दी है। एक साल में इनने अपने तरफ से ये IMF की तरफ जा रहे हैं, अपने तरफ से ये IMF का रिप्रेजेंटेटिव ले आए हैं। उसको क्या पता कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होती है। आप CPEC के लोन्स भी उस पर एग्जामिन करवाएंगे, IMF भी देखेगी, एंड यू आर अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली इंसल्टिंग देम। इसी तरह आप दूसरे दोस्तों के साथ कर रहे हैं, इसलिए तो आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। यू आर ऑल अलोन, apart from the nation which also stands with us, the opposition, not with you, not with you all, stands with us. हमारे साथ सारी अवाम खड़ी है। ठीक है, आपने सीटें हमसे जीत ली हैं किसी भी तरीके से, मगर मसला ये है कि इंडिया को ये पता है, दुनिया को यहाँ पता है। अब 70 एम्बेसीज हैं यहाँ, उनका फुटप्रिंट है इस्लामाबाद में, वो सब चीजें देखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। अब वो आलम आ गया है, वो दिन आ गया है कि वो बोलते हैं कि इनसे बात क्या हो रही है, हमें बताओ। वो बोलते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने भी हुकूमतें की हैं, मैं खुद भी की है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना अदरीस की शहादत के बाद पूरा मुल्क इस वक्त गमगीन है। मौलाना फजल रहमान आज उनके घर पहुंचकर उनके घर वालों से ताज़ियत की और कहा कि हमारा मुल्क और कौम एक बड़े उलमा से महरूम हो चुका है। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ज़ाती तौर पर जनाजे में शिरकत की और उसके बाद आज वो भी ताज़ियत के लिए उनके घर पर पहुँचे।